جو لوگ لاپتہ افراد کے حوالے سے بڑے کانشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی بازمیری دکھاتے ہیں، وہ آج کل کہاں ہیں ماہ رنگ بلوچ کہاں ہے، پی ٹی ایم کہاں ہے، ان کے ساتھی جو کہتے ہیں کہ لاپتہ لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ تو اب نہ تو ماہ رنگ بلوچ بولی ہے اور نہ ہی ان کے حامی بولے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو لاپتہ کیوں کیا جاتا ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اور ویسے یہ بھی بات کرنے والی ہے کہ کیا ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ٹرین کو یرغمال بنایا، ہائی جیک کیا، تو کیا دنیا میں ان کی ستائش ہوئی ہے یا پھر دنیا میں ان پر لعنتیں بھیجی گئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کہیں سے بھی ستائش کا ایک بھی لفظ ان کے لیے نہیں بولا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا، اسے ڈرامہ کہیں، سانحہ کہیں، واقعہ کہیں، جو بھی کہیں، وہ اوور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے، ہماری فوج کی طرف سے اس پر قابو پا لیا گیا۔ دہشت گرد سارے کے سارے مارے گئے۔ کلیئر تصویر اس معاملے کی آج ہی سامنے آئی ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا گیا، بلکہ انہوں نے ایک بیپر دیا جس سے پتہ چلا کہ 440 مسافر تھے اور دہشت گرد 33 تھے۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا، ریلوے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 500 سے زیادہ مسافر ہیں۔ یہ بھی خبر چل گئی تھی کہ ڈرائیور کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ڈرائیور کے بارے میں اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بالکل تندرست ہیں، ٹھیک ہیں، معمولی زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی افواہیں سامنے آتی رہیں، لیکن اب صورتحال بالکل کلیئر ہو چکی ہے۔ پاک فوج کی طرف سے آپریشن کیا گیا، اس میں دہشت گردوں کو سب کو مار دیا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ صرف 33 تھے۔ اور ہمارے 3 وزیر داخلہ ہیں، تینوں کے تینوں، اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہی ہیں جو سب سے بڑے انتظامیہ کے ہیڈ ہیں، چیمپئن ہیں، چرپین ہیں۔ اسی طرح سے ایک وزیر اعلیٰ بھی بلوچستان میں ہے۔ یہ سارے کے سارے 3 وزیر داخلہ، پہلے محسن نقوی صاحب، طلال چودھری صاحب، اور اس کے علاوہ پرویز خٹک کو، ان کو بھی مشیر بنایا گیا داخلے کا۔ وزیر اعظم صاحب چوتھے، اور ان کے ساتھ ساتھ 5ویں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی۔ یہ سارے کے سارے جیسے ہی یہ دہشت گردی ہوتی ہے چھپ گئے، جیسے ان کو دہشت گرد ڈھونڈ رہے ہوں، کہیں اور مصروفیات ان کی تھی۔ لیکن اس حوالے سے ان 5 میں سے کوئی بھی سامنے نظر نہیں آیا، چھپ کے بیانات جاری کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا اب تو اوور ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اطلاعات آپ کے سامنے آتی رہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان رکھ دیا جائے تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ دہشت گردوں کی طرف سے، ہائی جیکروں کی طرف سے کون سی بڑی غلطی کی گئی، کون سا بلنڈر کیا گیا جو ان کی موت کا باعث بن گیا، ان کی تباہی کا باعث بن گیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو بی بی سی نے جو خبر دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے، اور جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا، وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے، اس سے معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ دہشت گردوں کی طرف سے کون سی ایسی غلطی کی گئی جو بلنڈر بن گیا اور ان کی موت کا سبب بنا۔ پاکستانی فوج نے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد کلیئرنس آپریشن میں 300 مغویوں کو بازیاب کروانے اور موقع پر موجود 33 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بدھ یعنی 12 اکتوبر 2025 کی رات ایک ٹی وی چینل کو بیپر میں کہا کہ کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر، ٹرینوں میں، بسوں میں یا بازاروں میں اپنے گمراہ کن نظریات اور اپنے بیرونی آقاؤں کے ایما پر اور سہولت کاری کے ذریعے معصوم لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس کا یہ واقعہ رولز آف دا گیم کو تبدیل کر دے گا۔ فوج کے ترجمان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ 21 مسافر دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے اور ایف سی کے 4 جوان شہید ہوئے، تاہم فوج نے اپنے کسی اہلکار کی شہادت یا موت کی تصدیق نہیں کی۔ یہ بی بی سی سارا کچھ رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستانی فوج نے جعفر ایکسپریس پر حملے کے ایک روز بعد اپنا پہلا بیان دیا، تاہم فوج کے ترجمان نے گزشتہ روز سیکیورٹی ذرائع سے چلنے والی تمام خبروں کی تصدیق بھی کی۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر کل 440 مسافر سوار تھے، جبکہ ریلوے کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ 500 سے زیادہ تھے، لیکن اب کلیئر کٹ یہ خبر آ گئی کہ 440 مسافر ہی اس پر سوار تھے
اور 9 बोगियों पर मुश्तमिल इस रेल गाड़ी पर मंगल यानी 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के दर्रा बुलान में ढाडर के इलाके में हमला हुआ था। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने एक बयान में कहा कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है और अब सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। इनकी बात बाद में करते हैं, पहले DGISPR की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर बात जारी रखते हैं। DGISPR के मुताबिक 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके OC पूरा पर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया और उस जानब आने वाली जाफर एक्सप्रेस को रोका। उन्होंने बताया कि ये इलाका दुश्वार गुजार है और आबादी और रोड से दूर है। दहशतगर्दों ने रमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इनका कहना था कि रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। फौज के तर्जमान का दावा था कि रमालियों की बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया था। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में आर्मी, एयर फोर्स, फ्रंटियर कोर और दूसरे रोज SSG के कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मरहलावार यरमालियों को बाजियाब करवाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। फौज के तर्जमान ने यह भी कहा कि गुज़श्ता रोज शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से हिफाजत के साथ बाजियाब करवाया गया और आज भी बड़ी तादाद में मुसाफिरों, जिनमें बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, उनको बाजियाब करवाया गया। फौज के तर्जमान ने बताया कि बुध की शाम को फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, जिसमें तमाम मगवी बाजियाब हुए। उनका कहना था कि फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुद कुछ बमबारों को मारा और फिर मरहलावार एक बोगी में क्लियरेंस की। वहां मौजूद तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया। फौज के तर्जमान ने तस्दीक की कि दहशतगर्दों की कुल तादाद 33 थी और इन सब को हलाक कर दिया गया। उनका दावा था कि बुध की शाम यानी 12 मार्च 2025 की शाम हतमी क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम उनका कहना था कि बुध की शाम से पहले जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए उनकी तादाद 21 है। फौज के तर्जमान ने बताया कि बहुत एहतियात से ये ऑपरेशन किया गया ताकि किसी भी मुसाफिर को नुकसान ना हो। इनका कहना था कि FC के कुल 4 जवान शहीद हुए। ताहम उन्होंने दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानी नुकसान के हवाले से कोई तादाद नहीं बताई। टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए अहमद शरीफ ने एक वीडियो भी चलवाई और कहा कि गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी ज़राए के जरिए हमने खबर दी थी। उन्होंने टीवी स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो की तफसील से आगाह किया और कहा कि वीडियो में देखें, आपको 3 रंग के 3 ब्लॉक नजर आएंगे। ये वो जगह है जिसके बारे में हम आपको सिक्योरिटी ज़राए से खबर भी दे रहे थे कि उन्होंने टोलियों के अंदर मुसाफिरों को बिठा रखा था। इसके दरमियान में खुदकुश बमबार बैठे हुए थे। यही वजह है कि हम बहुत एहतियात से आहिस्तगी से जा रहे थे। फौज के तर्जमान ने बताया कि बुध को फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में SSG के जवानों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। उन्होंने कहा कि SSG कमांडोज की कार्रवाई के बाद यरमाल मुसाफिर वहां से भागे। इसी तरह क्लियरेंस ऑपरेशन की पार्टी ने पहले ट्रेन की बोगियों में मौजूद खुदकुश बमबारों को मारा और हर बोगी को क्लियर किया और इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी मुसाफिर का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी फजाइया की पूरी मदद हासिल थी और ये ऑपरेशन बहुत प्रोफेशनल अंदाज में किया गया। फौज के तर्जमान का दावा है कि आज होने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ। फौज का तर्जमान अहमद शरीफ का कहना था कि मौका पर मौजूद तमाम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ताहम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। इनका कहना था कि जो मुसाफिर ऑपरेशन के दौरान दाएं बाएं के इलाकों की जानिब भागे हैं उन्हें भी इकट्ठा किया जा रहा है। फौज के तर्जमान ने मजीद कहा कि किसी को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाज़ारों में अपने गुमराह को नज़रियात और अपने बैरूनी आकाओं के अमापर और सहूलतकारी के जरिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाएं। निजी TV के एंकर कामरान शाहिद ने DGISPR से कहा कि तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि अफवाज का फोकस सियासत की तरफ है, दहशत गर्दी की तरफ नहीं है। इस पर फौज के तर्जमान ने कहा कि सवाल ये बनता है कि कानूनी तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट और अंदरूनी अमन अमा किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये फौज की जिम्मेदारी है? जो लोग अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे झूठे बयानिए बनाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि पहले खुद तो कानून का अहाता करें।
تو یہ BBC کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی. میرا خیال ہے کہ اب کوئی کسر رہ نہیں گئی. تو باقی عطا تارڑ کی طرف سے بھی, طلال چودھری کی طرف سے بھی, محسن نقوی کی طرف سے بھی بعد میں یہ میدان میں کود پڑے ہیں اور ان کی طرف سے خوشامدانہ بیانیے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جا رہی, یا پھر یہ تحریک انصاف کو رگیدتے ہوئے رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. BBC کی رپورٹ سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ وہ غلطی جو ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی, وہ کیا غلطی تھی؟ ایک تو یہ ہوا کہ مقابلہ ہوا FC پولیس والے, یہ ایک طرف تھے, ریلوے میں جو سفر کر رہے تھے بطور گارڈ 2 پولیس والے تھے, 4 FC والے تھے, اور انہوں نے جیسے ہی بم دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد دہشت گردوں کی طرف سے پہاڑیوں سے راکٹ فائر ہونے لگتے ہیں. یہ 6 یا 7 لوگ, ان کے پاس G3 رائفلیں تھیں, تو ان کے پاس جتنی بھی گولیاں تھیں, کسی کے پاس 60 تھی, کسی کے پاس 100 تھی, انہوں نے چلانا شروع کر دی. لیکن کب تک دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ بہرحال ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی بندوقیں پھینک دیں. اس حوالے سے پہلے کافی کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی غلطی جو ان کے گلے پڑ گئی, جیسا کہ DGI SPR کی طرف سے کہا گیا کہ ٹولیوں میں لوگوں کو بٹھایا گیا تھا. دہشت گردوں کی طرف سے 50 لوگوں کو, جو فوجی تھے جن کا تعلق سیکورٹی فورسز سے تھا, ان کو ایک جگہ پر اکٹھا بٹھا دیا اور ان کی نگرانی کے لیے 8 دہشت گرد مقرر کر دیے گئے. تو یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, ان کی دہشت گردوں کی ناکامی کا سفر شروع ہوتا ہے, آغاز ہو جاتا ہے. دوسری طرف دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ جاری تھا. ٹرین کے ارد گرد وہاں پہ SAG کمانڈو بھی پہنچ چکے تھے, FC والے بھی موجود تھے, دیگر فورسز کے لوگ بھی موجود تھے, مقابلہ جاری تھا. تو ان کی تھوڑی سی توجہ 8 دہشت گردوں کی اس طرف جاتی ہے. جیسے ہی ادھر ان کی تھوڑی سی توجہ جاتی ہے تو یہ سیکورٹی اہلکار فوجی 50 جن کی تعداد تھی, وہ ان پر پل پڑتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, ان کا اسلحہ چھینتے ہیں, ان کو وہیں پہ آٹ کے آٹ کو مار دیتے ہیں, اور وہاں سے پھر یہ نکلتے ہیں. اتنی دیر میں دوسری طرف دہشت گرد جو مقابلہ کر رہے تھے وہ بھی پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اور ایک ایک کو پاک فوج کے اہلکاروں کی طرف سے اور SAG کمانڈو کی طرف سے بھون کے رکھ دیا جاتا ہے. یہی ان کی غلطی ان کے گلے پڑ گئی, جو ان کا بلنڈر ثابت ہوئی کہ انہوں نے سیکورٹی کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا, اور سیکورٹی کے لوگ جہاں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے, ان کی تربیت ہی ایسی ہے کہ وہ اپنا وار کرنے سے نہیں چوکتے. چلتے چلتے یہی بات کر لیں, جو لوگ لاپتہ افراد کے حوالے سے بڑے کانشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑی بازمیری دکھاتے ہیں, وہ آج کل کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ماہ رنگ بلوچ؟ کہاں ہے PTM؟ کہاں ہیں ان کے ساتھی جو کہتے ہیں کہ لاپتہ لوگوں کو کیا جاتا ہے؟ تو اب نہ تو ماہ رنگ بلوچ بولی ہے اور نہ ہی ان کے حامی بولے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو لاپتہ کیوں کیا جاتا ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اور ویسے یہ بھی بات کرنے والی ہے کہ کیا ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ٹرین کو یرغمال بنایا, ہائی جیک کیا, تو کیا دنیا میں ان کی ستائش ہوئی ہے یا پھر دنیا میں ان پر لعنتیں بھیجی گئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کہیں سے بھی ستائش کا ایک بھی لفظ ان کے لیے نہیں بولا گیا. ان پر جہاں کہیں بھی لوگ موجود ہیں, انسانیت موجود ہے, لعنت ہی بھیجی گئی ہے. اور واقعی یہ لوگ لعنتی ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں کو یرغمال بنایا, ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا, خود بھی مارے گئے اور ان میں سے بھی کئی کی جان لے لی گئی. تو باقی یہ واویلا بھی کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا. تو جناب, بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا کا بہترین توڑ یہ تھا کہ اپنے ٹی وی چینلز پر آپ ساری صورتحال واضح کرتے رہتے. یہاں پہ عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف سارے ٹی وی شوز ہو رہے تھے, تو پھر لوگوں نے انفارمیشن کے لیے عالمی میڈیا کی طرف توجہ دی. تو جہاں سے بھی ان کو یہ لگا کہ خبر بہتر مل سکتی ہے, اس میں انڈین چینل بھی آ گئے, اس میں دیگر چینل بھی آ گئے, ان میں BBC آ گئی, ان میں وائس آف امریکہ آ گیا, تو دیگر بھی کئی میڈیاز کی طرف لوگوں کی توجہ گئی. بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ براہ راست وہ کارروائی دکھانے کی کوشش کرتے, جس طرح سے BBC والے, وائس آف امریکہ والے, وہ وہاں پہ موجود لوگوں کے انٹرویو کر رہے تھے متاثرین سے, یا جو بھی قریبی ریلوے اسٹیشن تھے. آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو آج یہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی کہ بھارتی میڈیا نے اس طرح کیا, بھارتی میڈیا نے اس طرح کیا. بہرحال بھارتی میڈیا کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا. اجازت دیجیے. اللہ.